بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن پاک سے شفا اور واقعات پر مبنی اسلامی معلوماتی ویڈیو کی 72ویں قسط آج ہم پیش کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واقعی صلیب پر چڑھایا گیا تھا؟ اس کا قرآن پاک میں جواب ہے، ہم اس کو آج بیان کریں گے۔ قرآنی آیت 157 اور 158 سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی کے بارے میں اسلامی عقیدے کے سب سے زیادہ واضح پہلو میں سے ایک پیش کرتی ہے، خاص طور پر ان کی مصلوبیت کی وسیع پیمانے پر منعقد ہونے والی عیسائی داستان کے سلسلے میں۔ ان آیات میں قرآن پاک واضح طور پر اس بات کی تردید کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا تھا یا مصلوب کیا گیا تھا، بجائے اس کے کہ یہ صرف لوگوں کو ظاہر ہوا تھا، اور یہ کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اوپر آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ یہ بیان یسوع مسیح کے اسلامی نقطہ نظر میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، نہ صرف اسے عیسائی اہلیات سے ممتاز کرتا ہے بلکہ انسانی قیاس اور تاریخی الجھنوں پر الہی سچائی پر قرآن پاک کے زور کو تقویت دیتا ہے۔ ان آیات کے ذریعے قرآن پاک مصلوب ہونے کی روایت کی صداقت پر سوال اٹھاتا ہے اور اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رکھا گیا تھا اور اس طرح بلند کیا گیا تھا جو خدا کے ایک عظیم نبی کے لیے موضوع تھا۔ آیت نمبر 157 کہتی ہے، اور ان کے اس قول کے لیے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے، لیکن انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے مشابہ کرنے کے لیے ایک اور بنایا گیا تھا۔ یسوع کو قتل کرنے پر فخر کیا۔ قرآن پاک اس دعوے کی واضح طور پر تردید کرتا ہے، قتل اور مصلوب دونوں کی تردید کرتا ہے۔ اس کی بجائے یہ ایک تصور پیش کرتا ہے کہ کسی اور کو یسوع کی طرح زہر کیا گیا تھا، اور اس طرح لوگوں کو یہ یقین کرنے میں دھوکہ دیا گیا کہ انہوں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ مصلوب ہونے والے کی شناخت قرآن پاک میں مبہم ہے، اور یہ مشابہت کس طرح واقع ہوئی اس کی تفصیل نہیں ہے۔ اسلامی روایت، حدیث اور تفسیر پر مبنی کئی تشریحات پیش کرتی ہے جس میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کسی اور کو ممکنہ طور پر غدار یا رضاکارہ کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنایا گیا تھا اور اس کی جگہ مصلوب کیا گیا تھا۔ تاہم قرآن پاک الہیاتی نقطہ پر مرکوز رہتا ہے۔ یسوع کو قتل نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی اسے اپنے دشمنوں کے ہاتھوں ذلت امیز موت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس دعوے کے گہرے مذہبی اثرات ہیں۔ اسلامی عقیدہ میں یہ خیال ایک نبی، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قد کا ایک اس کی مخالفت کرنے والوں کے ذریعے اس طرح کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، خدائی انصاف اور تحفظ کے تصور سے مطابقت نہیں رکھتا۔ انبیاء علیہ السلام کو خدا کے برگزیدہ بندے سمجھا جاتا ہے، اور جب وہ آزمائشوں کے سامنا کر سکتے ہیں، ان کے مشن اور وقار کو خدا کی مرضی سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کی اجازت دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹھانا ان کی عزت اور مقام کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن پاک عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اور اللہ کے رسول کے طور پر بلند کرتا ہے۔ ایک لقب اس آیت میں دہرایا گیا ہے جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ ان کا مشن عظیم اور الہی طور پر منظور شدہ تھا، نہ کہ ایک ناکام کوشش جس کا خاتمہ سر عام پھانسی پر ہوا۔ آیت نمبر 158 سورہ نساء، جس میں قرآن پاک میں ذکر ہے جس کا ترجمہ ہے، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھایا اور ہمیشہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ طاقتور اعلان عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی تقدیر کو ظاہر کرتا ہے۔ انہیں اپنے دشمنوں کے ذریعے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں چھوڑا گیا تھا، بلکہ اللہ کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ یہاں برپا
रफा के तस्वुर को मुस्लिम उलमा ने वसी पैमाने पर समझा है कि इसका मतलब खुदाई दायरे में जिस्मानी और रूहानी बुलंदी है। इस अमल को खुदा की हिकमत और कुदरत के मजर के तौर पर देखा है और पेश किया गया है। वही है जो अपने रसूलों की जिंदगियों के नताइज का तयन करता है, ना कि इनके मुखालफों का फिक्रा ताकत और हिकमत में बुलंद एक याद दहानी के तौर पर काम करता है। इस्लामी तालीमात में ये वाकया यीशु की कहानी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी का खिताब नहीं है, बल्कि मुसलमानों का मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले एक मुनसफ रहनुमा के तौर पर अपना किरदार अदा करने और सच्चाई को बहाल करने के लिए वापस आएंगे। इसकी दूसरी आमद को इसके मिशन को तसलसल के तौर पर देखा जाना है कि ना कि मसलूब के जरिए निजात दंदा के तौर पर, बल्कि अल्लाह ताला के एक बंदे के तौर पर जो तौहीद और पैगंबर इस्लाम के पैगाम की तकमील का अदा करता है। इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उठाया जाना न सिर्फ इनकी इज्जत का दफा है, बल्कि इंसानी तारीख में इनके मुस्तकबिल के किरदार के लिए तैयारी भी है। जैसा कि इस्लामी ऐनक से देखा जा सकता है, मसलूबियत पर कुरान पाक का मौकफ कई मकासद को पूरा करता है। मजहबी तौर पर यह यीशु की सीयत को एक नबी और रसूल के तौर पर महफूज रखता है, जो अपने दुश्मनों के हाथों शिकस्त से महफूज है। तारीखी तौर पर यह इब्तदाई पैरोकारों और इसके बाद आने वालों की तश्कील करदा दास्तानों को चैलेंज करता है। जो लोग अल्लाही वही को ऐनक के जरिए मसूल होने वाली रवायत का दोबारा ज्यादा लेने की दावत देता है, रूहानी तौर पर यह अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा करने पर जोर देता है कि तारीख घड़ी में भी खुदा अल्लाह ताला की हिकमत गालिब रहती है। कुरान पाक वो सनसनीखेज तफसीलात पेश करने से ग्रेज करता है, जो जज्बा के हवाले से मसीह अहलियात के ज्यादातर हिस्से पर मुहित है। इसके बजाय बुनियादी सच्चाई पर तवज्जो मरकूज करता है। यीशु को मसलूब नहीं किया गया, ना ही कत्ल किया गया, बल्कि खुदा की तरफ उठाए जाने पर इसे इज्जत दी गई। कुरान पाक की आयत नंबर 157 और 158 सूरह निसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इनकी तकदीर के इस्लामी तफहीम का संगे बुनियाद है। ये आयात बरह रास्त मसलूब होने की रवायत को मुस्तरद करती हैं। इसकी बजाय ये ऐलान करती हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को ना तो कत्ल किया गया था और ना ही मसलूब किया गया था, बल्कि ये कि अल्लाह ताला ने इन्हें इज्जत के साथ उठाया था। इस वाकया को खुदाई हिकमत और इंसाफ की मिसाल के तौर पर पेश किया गया है, जिसने एक प्यारे नबी को इसके दुश्मनों की तरफ से जिल्लत और रसवाई से बचा लिया। यह बयान न सिर्फ इस्लामी अकीदे को ईसाई नजरिए से अलग करता है, बल्कि सच्चाई, इलाही मुदाखलत और अल्लाह ताला की मर्जी के हतमी फतह पर कुरानी जोर की भी तस्दीक करता है। तो दोस्तों, इसके साथ हम कल तक के लिए इजाजत चाहते हैं आपसे, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।